إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز سامعین کرام، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان لا انتہا شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کے موقع پر حاضری کی توفیق بخشی. دعا ہے خالق کائنات میری اور آپ سب احباب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنائے اور آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر نازل ہونے والی تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ربیع الثانی شریف کا یہ دوسرا جمعہ ہے، 11 تاریخ ہے. آج کے دن تقریباً جہاں بھی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم المعروف 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اپنی اپنی محبتوں، عقیدتوں کے مطابق 11ویں شریف کا ختم منا رہے ہیں. عنوان ہے ان کا بڑی 11ویں. تو اصل میں یہ 11ویں شریف اتنی مشہور کیوں ہوئی کہ گھروں میں بھی، مساجد میں بھی، آستانوں پہ بھی ہر چاند کی 11 تاریخ کو یا ہر مہینے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ 11ویں شریف کا ختم دلوایا جاتا ہے. تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی حضرت سیدنا غوث اعظم گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی مبارکہ میں ساری زندگی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو
اپنے نانا مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کا ختم شریف دلوایا ہے۔ انہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا، اگرچہ وہ میلاد شریف کا ختم تھا لیکن نسبت 12 تاریخ سے پہلے ایک دن 11 تاریخ رکھی کہ حضور کے میلاد کی تاریخ چاند کی 12 تاریخ ہے۔ حضرت غوث اعظم شکرانے کے طور پہ 12 سے ایک دن پہلے 11 تاریخ کو میلاد شریف کا ختم دلواتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، یہ ختم شریف اتنا پسند آیا کہ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں ڈال دیا کہ قیامت تک 11ویں شریف کے ختم پہ حضور کے غلام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند ختم دلوائیں گے۔ اب اس ختم شریف میں میلاد شریف بھی آ جاتا ہے، اور 11ویں شریف کا ختم اس سے مراد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ختم شریف آ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، دوسری بات کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اگر کوئی بندہ اپنائے، ان پہ عمل کرے، وہ تو ان کا عقیدت مند مانا جاتا ہے کہ اس کے دل میں ان کی محبت ہے۔ اگر ان کی تعلیمات کے خلاف چلے اور خالی زبانی دعویٰ کرے کہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا ہوں، ان کا ادب کرنے والا ہوں، ان کا عقیدت مند ہوں، ان کو چاہتا ہوں، اگر ان کی تعلیمات کو ٹھوکر دیتا ہے تو وہ عقیدت مند نہیں مانا جائے گا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور تعلیمات پہ ہی گفتگو شروع کی تھی، اسی کو آگے چلانا ہے۔ آج تو شان غوث اعظم اور آپ کی کرامات پہ گفتگو کرنی ہے، لیکن پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کی تعلیمات میں سے چند تعلیمات سنائی تھی کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر رہ کے زندگی گزارو، نہ کہ اسلام کو چھوڑ کے شریعت مطہرہ کو اپناؤ۔ اور خالی انہوں نے تعلیم نہیں دی بلکہ انہوں نے خود عمل کر کے امت مصطفیٰ کو دکھایا ہے کہ رمضان المبارک آئے تو روزہ نہیں چھوڑنا، اگر نماز کا وقت ہو نماز نہیں چھوڑنی، حلال کو اپنانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ آپ نے تعلیم بھی دی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہے، خود کر کے دکھایا ہے۔ چھوٹوں پہ شفقت فرمانی ہے اور خود شفقت کی تعلیم دے کے خود چھوٹوں پہ شفقت بھی فرمائی ہے۔ آپ نے تعلیم دی کہ غریبوں کی حمایت کرو، یتیموں کی مدد کرو، صرف تعلیم نہیں دی۔ آپ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے اور بڑوں کا ادب کیا ہے، اور ہر ایک کو، حضور کے غلام کو، کلمہ پڑھنے والے کو عزت دی ہے۔ اور بڑی اہم بات جو آپ کی تعلیمات میں سے ہے، آپ نے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور امت مصطفیٰ کو بھی تعلیم دی ہے کہ تعلیم دنیا میں دنیاوی بھی ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تعلیم کو اہمیت دی ہے وہ ہے شریعت مطہرہ کا علم، دین کا علم۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دین کے سارے علوم حاصل کیے ہیں، اور صرف حاصل نہیں کیے بلکہ ان پہ حاصل کر کے عمل بھی کیا ہے اور آگے علم کو پھیلایا ہے۔ کتنا پھیلایا ہے یہ شمارنے میں نہیں آتا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی دین پڑھا نہیں، دین پڑھ کے دین پہ عمل بھی کیا ہے اور دین کو آگے تقسیم بھی کیا ہے۔ اور تقسیم کی اگر بات کی جائے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے دوران، دین سیکھنے کے دوران، آپ اس وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ غور کریں تو آپ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے طالب علمی کے دور میں ہی دین پہ اتنا عمل کیا کہ جھوٹ سے نفرت کی، سچ اپنایا، سچ بولا، دوسروں کو تعلیم بھی دی کہ لوگوں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اور خود ڈرے نہیں کہ مجھ پہ ڈاکہ زنی ہو جائے گی، اگر سچ بولا تو مجھے نقصان پہنچے گا۔ نہیں، آپ کا ارادہ تھا نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے، دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں، دکھ برداشت کر لوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آپ کے طالب علمی کے دور میں ہی یہ تعلیم ملتی ہے، لوگوں اگر تم ماں باپ یا کسی سے بھی وعدہ کرو تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں پر وعدے کی پاسداری کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت، بڑی ریاضت، بڑی عبادات کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں۔ 40 سال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے ولی ملیں گے پر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ 1 سال یا 10 سال نہیں، 40 سال مسلسل ایک بھی ناغہ نہیں کہ آپ نے عشاء کے لیے وضو کیا ہے اور فجر سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہو، ساری رات تلاوت قرآن، عبادت و ریاضت، رکوع و سجود، قیام، اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتے ہیں۔ 15 سال مسلسل حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے ہر رات کو ایک پورا قرآن پاک تلاوت، پورے 15 سالوں میں ایک بھی ناغہ نہیں ملتا، ہر رات پورا قرآن پاک، پورے 15 سال تاریخ میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں آتا ہے۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات پہ بات کی جائے تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت و مشقت، ریاضت پہ بات کی جائے تو وہ بھی ایمان کو حلاوت پہنچتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر محنت اور ریاضت، عبادت، معرفت کے لیے اتنی کرتے ہیں کہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کئی سال جنگلوں میں گزارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ اللہ کی محبت میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں آپ کو خود ہوش ہی نہیں رہتی میں کدھر پھر رہا ہوں، کس جگہ پہ ہوں، کہاں ہوں۔ رات آتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے، شیطان مختلف شکلوں میں، مختلف ڈراونے کے لیے شکلیں لے کے سامنے آتا ہے، پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی گھبرانا نہیں، دین پہ استقامت پکڑ لو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ڈٹ جاؤ، تم اکیلے نہیں
نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پہ بھی ڈرے نہیں، کسی موقع پہ بھی شیطان نے حملے کیے ہیں اس کے حملے پہ نہیں آئے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، جنگل میں ہے، رات کا وقت ہے اور آپ کئی دنوں سے پیاسے ہیں، پانی نہیں پیتے۔ آپ کی تاریخ میں آتا ہے آپ کئی دن عبادت میں لگ جاتے، آپ کو کھانے پینا بھول جاتا، 40 دن آپ پتے کھاتے، کبھی درختوں کے پتے کھا کے عبادت اور ریاضت کرتے، صرف نفس کے مقابلے کے لیے، مجاہدے کے لیے۔ آپ کئی دن پانی پینا چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ پیاس کی شدت ہے، پر جس مقام پہ ہے پانی کوئی نہیں، پیاس کی شدت ہے، گرمی بڑی ہے، خالق کائنات نے کرم فرمایا کہ وہاں بادلوں کا سایہ فرمایا، جہاں غوث اعظم عبد القادر جیلانی ٹھہرے ہوئے ہیں بادلوں نے سایہ کر دیا۔ جب بادلوں نے سایہ کیا اور آپ کے اوپر پھر بادل برسے، پھر آپ نے پیاس کی شدت کو ختم کیا، پھر آپ نے کیا دیکھا؟ انہی بادلوں کے اندر سے ایک روشنی پھیلی۔ کیا پھیلی؟ اور روشنی اس قدر پھیلی کہ آپ روشنی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے ایک آواز آتی ہے، عبد القادر تمہارا میں رب ہوں، تمہارے لیے یہ حلال حرام چیزیں بھی حلال ہیں۔ میں قربان جاؤں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب یہ آواز آئی عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تیرے لیے حرام چیزیں بھی حلال کر دی گئی ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ فرماتے ہیں تو میرا رب نہیں، تو میرے رب کا دشمن شیطان لعنتی ہے، دفع ہو جا، میں تیرے حملے میں نہیں آتا۔ میرا رب سچا ہے، جو اس نے حلال رکھا ہے وہی حلال ہے، جو حرام ہے وہی میرے لیے حرام ہے، میرے لیے حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، میں اسی پہ عمل کروں گا، جا تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ شیطان نے کہا عبد القادر جیلانی یہ کیا وجہ بنی کہ اسی مقام پہ 6 اللہ کے ولیوں کو میں نے گمراہ کیا؟ 6 ولی اس جگہ پہ شیطان نے کہا میں نے گمراہ کیے ہیں۔ عبد القادر جیلانی آپ گمراہ نہیں ہوئے، آپ کو کس شے نے بچایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ آپ کے مریدین اور اولیاء اللہ فرمانے لگے عبد القادر وہاں جنگل میں جہاں شیطان نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہاں 6 اللہ کے ولی گمراہ ہوئے، شیطان کے حملے میں وہ آگے، اس کے پنجے میں آگے، آپ کیسے بچے؟ ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی یہ آپ کے علم کا کمال ہے، پر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ میرے علم کا کمال نہیں، اگر علم کے کمال سے میں گمراہی سے بچتا تو پھر شیطان کیوں گمراہ ہوتا؟ شیطان کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ لوگوں میں میرے علم کا کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھ پہ فضل اور کرم فرمایا، اس نے مجھے اپنا ہی رکھا، اپنی بارگاہ سے نکلنے نہیں دیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں نانا مصطفیٰ تشریف لے آئے، فرمایا عبد القادر جیلانی تم میری امت کو واعظ و نصیحت کیا کرو، تقریر کیا کرو، دین پھیلاؤ تقریر کے ذریعے۔ حضرت غوث اعظم ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بول نہیں سکتا،
بغداد میں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ علماء ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، میں ان کے سامنے کیسے کلام کروں، کیسے بیان کروں، کیسے واز کروں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبد القادر میرے نزدیک ہو۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم خواب کے اندر 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا، فرمایا عبد القادر جیلانی جا تو واز کر، دیکھنا تیرا واز سن کے متاثر کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی رات کے بعد میں نے خواب میں کیا دیکھا، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر بیٹے تم نانا مصطفیٰ کی امت کو واز کیا کرو، تقریر سنایا کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور میں ان کے ادب میں برابر نہیں ہونا چاہتا، میں اس سے کم اس لیے ڈال رہا ہوں دنیا والوں کو پتہ چلے جس نے حضور کا ادب کیا ہے وہی کامیاب ہوا ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھ لیں، صحابہ کرام کی پڑھ لیں، اولیاء اللہ کی پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ لیں کہ انہیں یہ مقام مرتبہ اگر ملا ہے تو ادب کے ذریعے۔ اگر بندے کے اندر ادب نہیں وہ حج کرے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رات کو جاگے، دن کو روزہ رکھے، ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس نے بھی پایا ہے حضور کا ادب کر کے ابو بکر صدیق صدیقوں کے سردار یار غار بن گئے ہیں، ابو جہل بے ادبی کر کے کافروں کا سردار بنا ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار بن گئے ہیں، حضور کا ادب کر کے عبد القادر جیلانی ادب کر کے غوث اعظم بن گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب سے حضور نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور حکم دیا تم تبلیغ کرو، تقریر کرو، پھر وہ وقت آیا کہ آپ بغداد شہر میں مسجد کے منبر پہ خطاب فرماتے ہیں، پرندے بھی سننے کے لیے آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، دیگر مخلوقات بھی آ جاتی ہے، 70 ہزار کا مجمع ہو جاتا ہے اور ان 70 ہزاروں میں تاریخ پڑھ کے دیکھیں کوئی عام لوگ نہیں، گناہگار بھی آتے ہیں، بادشاہ بھی آتے ہیں، دنیا دار بھی آتے ہیں، کئی اللہ کے ولی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ کے مجمع میں بیٹھ کے دوزانو ہو کے آپ کا واز سن کے متاثر ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہگار آپ کا واز سن کے توبہ استغفار کرتے ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ آپ کا واز سن کے ولایت میں آگے نکلتے ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، پھر وہ مقام آتا ہے 70 ہزار کا مجمع ہے۔ آج کل ہمارے خطیب اور ہمارے ثنا خان بغیر سونڈ کے نہ نعت شریف پڑھتے ہیں نہ سرکار کا دین سنانا پسند کرتے ہیں۔ آؤ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیں کہ 70 ہزار کا مجمع ہے اور آپ بغیر سپیکر کے بیان فرماتے ہیں، اور آخری بندے کو بھی اتنی آواز جاتی ہے، پہلی صف والے کی اور بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں آ کے باز سنتے بھی ہیں۔ 400 دواتیں آپ کی تقریر کے وقت استعمال ہوتی تھی، 400 قلم اور دواتیں کہ بڑے بڑے علماء آ کے آپ کا باز لکھتے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیں کہ حضور نے ان کو کتنا نواز دیا۔ یہ تو حضور کی بات ہے، آؤ میں وہ تمہیں بات سناؤں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے ماننے والا ایک راہب عیسائیوں میں ہے، بہت بڑا راہب ہے، وہ بڑے دور شہر میں رہتا ہے،
اس نے نیت کی میں نے مسلمان ہونا ہے، میں نے کلمہ پڑھنا ہے، پر جا کے بغداد میں، ایران میں جا کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس سے کلمہ پڑھنا ہے جو بہت نیک ہے، جو کو اللہ کا محبوب ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے نیت کی، ابھی میں تلاش میں تھا کس کے پاس جاؤں جو مجھے کلمہ پڑھائے، مسلمان بنائے۔ وہ راہب لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا تو نے کلمہ پڑھنا ہے تو بغداد میں جا، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے پاس میرا جا کے کہہ کہ عیسیٰ روح اللہ فرما رہے ہیں اس دور میں، اس زمانے میں، اس وقت، اس پوری روح زمین پہ اگر سب سے بہترین انسان ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، اور تو ان سے کلمہ پڑھ۔ پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک عیسائی کا کلام سنا، وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ بے شک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پر سب نبیوں سے افضل محمد الرسول اللہ ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں خالی لکھا، ان کے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم نے بھی یہی فرمایا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اس عیسائی پادری سے آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ روح اللہ اللہ کے نبی ہیں، پر سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ تو بتا تو کیوں انہیں افضل مانتا ہے؟ عیسائی کہنے لگا میں اس لیے مانتا ہوں، میرے نبی عیسیٰ روح اللہ مردے کو ٹھوکر لگائیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں تو اپنے نبی کی بات کرتا ہے، میں نبی نہیں، میں نبی کا نواسا ہوں، امتی ہوں، نوکر ہوں، عبد القادر جیلانی ہوں، غوث اعظم ہوں، امام الانبیاء کا نوکر ہوں، ان کا امتی ہوں۔ یہ کرامت میں بھی تجھے دکھا سکتا ہوں، تو کسی قبرستان مجھے لے چل، جس قبر والے کے بارے میں تو علم رکھتا ہے یہ فلاں کی قبر ہے، اس کے قبر کے پاس مجھے لے چل۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عیسائی پادری قبرستان میں لے کے گیا، اس قبرستان کے اندر سب سے جو پرانی قبر ہے وہاں کھڑا کیا، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ کس کی قبر ہے؟ یہ ایک گوایے کی قبر ہے، دنیا میں زندہ تھا، اس کا پیشہ یہ تھا، کام یہ تھا، یہ گانے گاتا تھا، بجاتا تھا، اگر تو کہے میں اس کو زندہ بھی کروں اور اس حال میں زندہ کروں جس حال میں مرا ہے، اس نے کہا پھر میں توبہ کر لوں گا۔ آپ نے قبر کو ٹھوکر لگائی، فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ فوراً اس قبر کے اندر سے وہ عیسائی گاتا ہوا بجاتا ہوا اٹھا، زندہ ہو گیا۔ اسی وقت اس نے آپ کے قدموں میں گر کے توبہ کی اور کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم حضور کے خدمت گار خادم اتنی پاور رکھتے ہیں، اتنی قوت رکھتے ہیں، پرانے سے پرانے مردے کو اگر ٹھوکر لگا کے چاہے زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس آدمی کو زندہ کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیں، آپ کی سیرت پڑھیں تو آپ کو نظر آئے آپ منبر پہ بیٹھ کے واعظ فرما رہے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے،
آپ جلالی تھے، جلال میں بڑی جلدی آ جاتے، آپ واز فرما رہے ہیں، دوران باز ایک چیل پرندہ اوپر سے اڑتا ہوا چہلاتا ہوا گیا، آپ کو جلال آیا، اپنے ہوا کو حکم دیا اس کی گردن اڑا دے۔ سارے 70,000 مجمع حیران و پریشان ہوا کہ ابھی غوث اعظم کا یہ فرمان مکمل نہیں ہوا، ہوا نے اس کی گردن اڑائی، ایک طرف اس چیل کا دھڑ پڑا ہے، ایک طرف اس کی گردن پڑی ہے۔ آپ اس پرندے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ گوشت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اس دوران کچھ دن پہلے ایک عورت نے اپنا بیٹا آپ کے سپرد کیا، اس کو عالم بناؤ، اس کو دین بڑھاؤ، اس کو ولایت سکھاؤ، آپ اسے مجاہدے میں رکھتے ہوئے بھوکا رکھتے ہیں، مختلف قسم کی خوراک دیتے ہیں جس سے اس کا نفس کمزور ہو۔ ایک مرتبہ وہی عورت آپ کی خدمت میں آئی، ان کا بیٹا کچھ خوراک اور کھا رہا تھا، خشک روٹی بغیر سالن کے، اور آپ مرغی کا سالن کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ عورت نے کہا یہ کیا ماجرا، میرا بیٹا خشک روٹی کھائے، آپ گوشت سے کھانا کھائیں۔ آپ نے پھر اپنی کرامت کو ظاہر فرمایا، آپ نے جو گوشت کھایا اس کی ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع کیا اور فرمایا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ہڈیاں مرغی بن کے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی نہیں خالی ہوئی بلکہ اس مرغی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ۔ وہ عورت حیران ہوئی، آپ نے فرمایا تیرا بیٹا بھی جب اس مقام پہ پہنچے گا وہ بھی گوشت کھائے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون کون سی کرامت بیان کروں، کس کس شان کو بیان کروں۔ آپ ایک مرتبہ سفر فرما رہے ہیں، دریا کے کنارے دیکھا ایک عورت رو رہی ہے، اس کے رونے کو دیکھ کے آپ رک گئے، اس بڑھیا سے پوچھنے لگے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے ہیں اس دریا کے اندر، میرا بیٹا برات کے ساتھ جا رہا تھا اور ساتھ اس کے برات بھی تھی، یہاں اس دریا کے اس مقام پہ برات سمیت بیٹے سمیت وہ ساری برات ہی ڈوب گئی ہے۔ میں روزانہ آتی ہوں اس جگہ بیٹھ کے بیٹے کی جدائی کے غم میں رو کے چلی جاتی ہوں، یہ مجھے دکھ ہے، یہ پریشانی ہے، میرا بیٹا بڑا خوبصورت تھا، شادی کے لمحات تھے، برات جا رہی تھی، وہ ساری کی ساری برات اس کے اندر ڈوب گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی پانی کو حکم دیتے ہیں، پانی کے اندر سے وہ پوری برات سمیت بیڑی باہر نکلتی ہے، دھولا بھی موجود ہے، برات بھی موجود ہے۔ اسی لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی، 2 بندے بولتے ہیں، میرے خیال ہے بیچارے آتے ہیں ٹائم ہی پاس کرنے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ